آج 16 ربیع الاول کے دن جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص کا عمل کرے گا، چند منٹوں کے اندر اس بندے کے لیے خزانہ غیب سے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی بندش، ہر طرح کا جادو، ہر طرح کی نظر بد، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور قرضے سے خاص اور اہم اس کی طاقت اور برکت بتا رہا ہوں کہ ہر طرح کی رکاوٹیں جس کام کے اندر بھی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل کرتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جس شخص کو ستاروں کی نحوست لگ چکی ہو، اور جو شخص پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہو، جس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہو، وہ یہ عمل ضرور کر لے، اور اس عمل کی طاقت سے ہر طرح کی رکاوٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آج آپ بھی اپنے کاروبار کی، اپنے ہر کام کی ہر رکاوٹ کو اس عمل کے ذریعے ختم کر سکیں۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ بات کرتا چلوں کہ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کو آپ نے بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ کے ساتھ آج آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کی برکتوں کا نظارہ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسا خزانہ غیب سے آپ کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے، کیونکہ سورۃ اخلاص خاص ہی رزق کے لیے ہے، اور سورۃ الفاتحہ ہر بیماری سے شفا کے لیے، رزق کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اور جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، ان کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لکڑی ہو، اس کو توڑنا آسان ہوتا ہے، اس کی طاقت کم ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ ایک اور ملا لی جائے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک بندہ ہو اور اس بندے کی طاقت کم ہوتی ہے، ایک ساتھ اور مل جائے تو طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ان دو صورتوں کے عمل کو کر لیا جاتا ہے، ملا کر پڑھ لیا جاتا ہے، تو ہر طرح کی رکاوٹ اور پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ آج کے دن اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لے۔ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی مشکل آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں صورتوں کے ساتھ آپ نے ملا کر پڑھنی ہے، اس کا فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک، اور اس کے ساتھ عمل کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ اس عمل کو آپ آج کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پھر دوست کمنٹ میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس عمل کو ہم کس وقت کریں؟ سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ دن کے کسی حصے میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ نماز فجر کے بعد کریں، ظہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، الغرض پورا دن آپ کے پاس ہے۔ لیکن جب اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے تو پھر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ عمل کے دوران کسی کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہ کی جائے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو مقصد لے کر بیٹھیں گے، جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ حاجت، وہ مقصد آپ کی ضرور بضرور پوری ہو جاتی ہے، اور ضرور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے۔ ساری ترتیب میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے گا، تفسیر روح البیان شریف کے اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ آپ نے دونوں صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے اور جنتیوں کی سیر فرمائی، جنت کی حضور نے سیر فرمائی، تو وہاں 4 نہریں تھیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، چوتھی شہد کی۔ جبریل امین سے حضور نے دریافت کیا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی۔ توجہ کیجئے گا، بڑی اہم اور بڑی ایمان فروز بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دروازے پر قفل پڑا ہوا تھا، ایک تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد ہوا کہ یہ دروازہ کھولو۔
جس کو یہ تالا لگا ہوا ہے یہ دروازہ کھولا جائے۔ عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے۔ فرمایا اس کی چابی کیا ہے؟ تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی ہے۔ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تالے کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ دروازہ فوراً کھل گیا، وہ تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ اس عمارت میں 4 ستون تھے، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے، اور بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہے، بسم اللہ کی ہا سے، اللہ کی جو ہا اس سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب جاری ہے، اور رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کو یہ چاروں چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں، اور ہر طرح کی رکاوٹ، جیسے وہ تالا کھلا ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو گئی، اسی طرح آپ کے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہوگی، کیسی بھی رکاوٹ ہوگی، اس عمل کے کرتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور وہ دور ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر ڈبو کر اس کو جو ہے وہ موت دی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو گھر کے اندر موت کیوں نہیں آئی، اور اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر میں موت نہیں دی۔ اور جو شخص اس عمل کو کرے گا وہ ہر طرح کی بری موت سے، برے حادثے سے، برے خصلتوں سے، بری چیزوں سے ہر طرح کی اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے اگر کافر کرے تو رب اس کو بھی اجر دے دیتا ہے۔ تو ہم سب تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل ہی چند منٹوں کے اندر ہی ختم ہو جائے گی، اور جو مقصد لے کر بیٹھیں گے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نواز دے گا۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، جو شرائط بتائی ہیں ان پر بھی عمل ضرور کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے۔ مرد حضرات ہیں تو یہ عمل مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں کوئی بھی دوسرا شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو، کامل یقین اللہ کی ذات پر ہو، اور اپنا مقصد اپنے ذہن میں ہو، اور اپنے ذہن کو بار بار ہٹانا نہیں، کسی اور کی طرف توجہ نہیں لے کر جانی، اپنا مقصد بالکل ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو رکھ کر، مثال کے طور پر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ اس کے لیے کریں، آپ کے کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے، بے برکتی ہے، آپ اس کے لیے کریں کہ اس کے اندر ایسی برکت پیدا ہو جائے، یا آپ مقروض ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ واقعی حقیقتاً پریشان ہیں، اور پھر آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، آپ کے لیے چند منٹوں کے اندر ایسا رزق کا انتظام ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے۔ کوئی نہ کوئی شخص بھی آ کر خدمت کر جاتا ہے، یا کوئی ایسا سبب بنتا ہے، بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق آئے گا، اور انشاءاللہ وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں پر انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے دوستو، آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں تک جب آپ اس کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں آمین بھی لازمی کہنا ہے۔ جتنی بار پڑھیں ہر آخر میں مکمل کرنے پر آمین بھی ضرور کہتے جائیں، تو یہ آپ کی مکمل ہوئی۔ اس کے شروع میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر الگ سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد سورت جو ہے وہ سورت اخلاص، جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایسی سورت ہے کہ اس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2 بار پڑھیں تو 2 قرآن پاک، 3 بار پڑھیں تو 3، 100 بار پڑھیں تو 100 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کی آپ نے صرف اور صرف 3
3 تسبیحاں یعنی کہ 300 بار آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے کہ باری تعالیٰ جو بھی میرے گناہوں کی وجہ سے نحوست اور رکاوٹیں پریشانیاں میرے گھر میں آئی ہوئی ہیں، میرے اوپر ہیں، اس عمل کی برکت سے وہ ساری ختم فرما دے اور میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما اور میری ہر مشکل کام میں مدد فرما، اور میرا فلاں مقصد ہے تو اس عمل کی برکت سے حل فرما دے۔ انشاءاللہ آج کے دن ہی آپ کا ہر مقصد ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔